الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سبحان الله سبحان الله ما شاء الله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام محترم المقام استاذ الحفاظ حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب دامت برکاتہ ملالی برادر عزیز نقیب مجلس مخلصی فی اللہ زینت القراء حضرت مولانا قاری محمد رمضان قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ برادر عزیز خطیب اسلام حضرت مولانا شیر زمان صاحب حفظہ اللہ تعالی دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور حاجی محمد دین کوہلر صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور برادران اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں اپنے برادر عزیز
محترم محمد آصف نقشبندی معصومی صاحب کا شکر گزار ہوں جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ میں اپنے برادر عزیز محترم باسط خان صاحب آف میاں والی اور ان کے لخت جگر کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کی محبت میرے شامل حال رہی۔ اللہ رب العزت ان تمام دوستوں کو دارین کی نعمتیں اور مسرت نصیب فرمائے۔ برادر محترم جناب حبیب الرحمن صاحب نے اس محبت سے نوازا، اس پر بھی میں دعا گو۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آل پاک اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کے فضائل اور آپ کے محامد۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ان دونوں عظیم شخصیات کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری لگنے والی۔ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے۔ اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے اور بالخصوص عقائد اہل سنت کے حوالے سے، اور جو ہمارے مسلمات ہیں ان کے حوالے سے بھی عوام کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ ہمارے سٹیجوں تک ایسے بھی پہنچ گئے کہ جو خطیب یا امام بننے کی بجائے خادم مسجد ہونے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر دی، اور بزرگوں نے اور اکابرین نے جو لکیریں کھینچی تھیں کہ انہیں کراس نہیں کرنا، ان حدوں سے آگے نہیں نکلنا، وہ بدبخت ان تمام حدود کو پھاند گئے اور انہوں نے اپنی عاقبت خراب کر لی۔ اس لیے جو دین کا درد رکھتے ہیں اور سچے اور سچے سنی ہیں اور مسلک اور عقیدے میں کھڑے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمات کو اچھی طرح سمجھیں اور ایسا سمجھیں کہ پھر آگے سمجھا بھی سکیں، چراغ سے چراغ جلے تاکہ لوگوں کے دین، ایمان اور عقیدے کو لٹنے سے بچایا جا سکے۔ جب ہم اصحاب رسول کا لفظ بولتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر اہل رسول کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا اصحاب رسول اور آل رسول، تو جس زمانے کے اصحاب تھے نا،
پھر بات بھی اسی زمانے کی آل کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر تو اصحاب کی بات ہو اور ادھر آج کے کسی گھوڑے شاہ کی بات ہو یا گامے شاہ کی بات ہو. نہیں، جب ہم اصحاب رسول کی ترکیب بولتے ہیں، یہ الفاظ بولتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہی آل رسول کے الفاظ بولتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جس زمانے کے اصحاب تھے، جس زمانے میں اصحاب تھے، اسی زمانے کی آل اور اسی زمانے کے اہل بیت مراد ہوتے ہیں. آل اور اصحاب، آل و اصحاب، اصحاب و آل، جو بھی ترکیب بنا لیں. تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ صرف ہم سمجھانے کے لیے یہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ حضور کی آل بھی ہے اور یہ حضور کے اصحاب. اب مجھے بتائیں آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری حیات پاک تھی، جس وقت حضور اس دنیاوی زندگی کے ساتھ زمین پر موجود تھے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاندان کا، حضور کی فیملی کا جتنا بھی کوئی قریبی ہو حضور کے، حضور کے خاندان کا، حضور کی برادری کا، حضور کی فیملی کا جتنا بھی کوئی قریبی ہو حضور کے، اگر حضور کا کلمہ نہ پڑھتا تو آل ہو سکتا تھا؟ اس دور میں، جس دور میں صحابی تھے، جتنا بھی کوئی حضور کے قریبی ہوتا، جتنا بھی تعلق ہوتا حضور کے ساتھ، اگر حضور کو نبی نہ مانتا، رسول نہ مانتا، آپ کا کلمہ نہ پڑھتا، تو کیا وہ آل ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اب اس پر میں مثال دے رہا ہوں، نہیں ہو سکتا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس، یہ دونوں رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں حضور کے سگے چچا ہیں. حضرت امیر حمزہ بھی اور حضرت عباس بھی یہ حضور کے سگے چچا ہیں، اور ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا ہے. لیکن 15 صدیوں سے پوری امت حضور کے یہ جو دو سگے چچا ہیں، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس، انہیں آل مانتی ہے. سگا چچا ابو لہب بھی ہے حضور کا، لیکن پوری امت 15 صدیوں پہ محیط اسے آل نہیں مانتی. اور مجھے یہ بتائیے کہ رشتے میں، آپ کے میرے رشتے میں، چچا زیادہ قریب ہوتا ہے یا چچا کا بیٹا زیادہ قریب ہوتا ہے؟ چچا زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ چچا کا بیٹا تو چچا کی وجہ سے قریب ہوتا ہے کہ چچا کا بیٹا ہے. تو یہ اتنا گہرا رشتہ ہے. باپ کا بھائی چچا ہوتا ہے. تو دو سگے چچا ہیں حضور کے، وہ حضور کی آل ہے، وہ حضور کی اہل بیت. ایک سگا چچا حضور کی اہل بیت نہیں ہے، وہ بھی سگا چچا ہے، یہ بھی سگے چچا ہے. تو امام الانبیاء کے غلام، یہ شریعت ہے، یہاں دھن دونس اور دھاندلی نہیں چلتی.
یہ کملی والے کی شریعت، یہ کسی بگڑے ہوئے شاہ کی طبیعت نہیں ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے امام الانبیاء کے غلام مقدر خاندان سے نہیں بنتا، مقدر ایمان سے بنتا ہے۔ سگے چچا حضور کتنا قریبی رشتہ ہے، دو آل ہیں اور تیسرا آل نہیں۔ آج نہ کئی شاہ شجرے اٹھائے پھرتے ہیں، عقیدے بگڑ چکے ہیں، بد مذہب ہو چکے ہیں، کتے پال رکھے ہیں، گھوڑے پال رکھے ہیں، لٹ رکھی ہے، وانگ پہن رکھی ہے، بھنگ پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور شجرے اٹھائے پھرتے ہیں۔ دیکھو نا ہم حضور کی آل ہیں، دیکھو نا ہم شاہ ہیں، ہم سید ہیں، اور تو 15ویں صدی میں آیا ہے۔ اگر پیغمبر کا سگا چچا، پیغمبر کے والد کا سگا بھائی، اس کا اگر عقیدہ نبی سے نہ ملے تو وہ بھی آل نہیں ہوتا۔ تو 15ویں صدی میں کس شجرے کو اٹھائے پھرتا اگر تیرا عقیدہ رسول سے نہیں ملتا، اگر تیرا مسلک رسول سے نہیں ملتا، اگر تیرے نظریات حضور سے نہیں ملتے، تو سگا چچا بھی امام الانبیاء کے غلام وہ حضور کی آل نہ بن سکا، کیونکہ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے۔ تو جو ہی حضور کے خاندان کا کوئی بندہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتا، اس دور میں جب کلمہ پڑھ لیتا تو پھر آل بنتا۔ جیسے ان دو سگے چچوں نے کلمہ پڑھا تو حضور کی آل ہو گئے، حالانکہ چچا تھے مگر آل نہ بن سکے جب تک کلمہ نہ پڑھا۔ وہ سگا چچا ہے، آل نہ بن سکا کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو ہی کسی نے کلمہ پڑھا آل بنا، کلمے کے بغیر آل نہیں تھا، بے شک سگا چچا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کے دور میں جتنا بھی کوئی قریبی ہو رشتے میں حضور کے، تو جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنے آل رسول بن ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا کہنے کے ملاقات سے صدقے بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ آل اور اصحاب میں نکھیڑے کر رہے ہیں۔ تاجدار کائنات کے ظاہری زمانے میں کوئی جتنا بھی قریبی ہو حضور کے رشتے میں، جتنا بھی نزدیک ہو نبی کو، جب تک کلمہ نہ پڑھے آل بن ہی نہیں سکتا، اور جو ہی کلمہ پڑھا وہ بنا صحابی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور کا کوئی خاندان نبی کا اس وقت تک آل نہیں بن سکا جب تک پہلے صحابی رسول نہیں بنا۔ امام الانبیاء کے غلام، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں خاندان قیمتی نہیں ہے، یہاں ایمان قیمتی ہے، ایمان قیمتی ہے۔ یہ سگا چچا ہے حضور کا ابو لہب، جہنم میں جل رہا ہے۔ قرآن کی ایک پوری سورت اس کی مذمت میں اتری ہوئی ہے، ایک پوری سورت مذمت میں اتری۔ تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ سگا چچا ہے، جہنم میں جل رہا ہے کیونکہ عقیدہ نہیں ملتا رسول کے ساتھ۔
نسب ملتا ہے، عقیدہ نہیں ملتا رسول کے ساتھ۔ ادھر بتاؤ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ جو حبشہ سے بلال آیا تھا اس کی حضور سے کیا رشتہ داری تھی؟ کوئی رشتہ تھا حضور کے ساتھ خاندانی؟ وہ حبشہ کا بلال جسے دنیا حبشی کہتی، بلال حبشی کہتی، اور حبشی عربی میں مسلی کو کہتے ہیں، کالے رنگ والے جنہیں پست ذات معاشرے میں تصور کیا جاتا ہے۔ ادھر سگا چچا ہے، ایمان نہیں، جہنم میں گل رہا ہے۔ ادھر حبشہ کا مسلی ہے، اور امام الانبیاء معراج سے واپس آئے نا، فرمایا بلال میرے سینے لگ جاؤ، ماتھا چوما حضور نے، فرمایا بلال او حبشہ کے مسلی، انی سمیت دفع نالیک فی الجنہ، میں ابھی معراج پر گیا تھا رات، اور میں جنت میں چل رہا تھا نا، تو اپنے آگے آگے میں تیری جوتیوں کی چاپ سن رہا تھا۔ بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقیدہ اہل سنت۔ تو پتہ کیا چلا کہ کوئی حیثیت اور کوئی قیمت اگر بنتی ہے نا تو ایمان سے بنتی ہے۔ حضرت بلال کی کیا رشتہ داری ہوتی، لیکن یہ ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں جنت میں بھی اپنے آگے آگے تیری جوتیوں کی چاپ سن رہا ہوں۔ تو ہم اس آل کو مانتے، اس آل کو مانتے ہیں جس کا عقیدہ رسول سے ملتا ہو۔ قرآن پاک نے بھی ایک واقعہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، یہ تو 15ویں صدی میں آیا ہے نا، وہ پہلی پشت میں سگا بیٹا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جب سیلاب آیا تو وہ ڈوبنے لگا اور غرق ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے، ان ابنی من اہلی، اننا بے شک ابنی یہ میرا بیٹا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ان ابنی من اہلی، مولا یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے، من اہلی اور میری اہل بیت سے ہے۔ پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ سے میرا بیٹا ہے، سگا بیٹا، اور میری اہل بیت سے، میری آل سے ہے، اور غرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا نبی کی آل غرق نہیں ہو سکتی، یہ نہیں فرمایا نبی کا بیٹا غرق نہیں ہو سکتا، حالانکہ پہلی پشت میں ہے۔ امام الانبیاء کے غلام اللہ نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ انہوں نے دو نسبتوں کی بات کی تھی، ان نبنی مولا بے شک یہ میرا بیٹا ہے، من اہلی اور میری اہل بیت سے، میرا بیٹا ہے اور میری آل سے ہے، اور غرق ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پلٹ کے جواب دیا نا وہ سنیے غور سے، فرمایا لیس من اہلک، اے میرے نبی نوح علیہ السلام یہ تیری آل سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، تیری آل سے نہیں ہے، کیوں؟ اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے دو چیزیں بیان کی تھی، مولا میرا بیٹا ہے اور میری آل سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جب پلٹ کے جواب دیا نا تو یہ نہیں کہا کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا ہے اور میری آل سے ہے۔ تو اللہ نے جو جواب دیا یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ بیٹا تو ہے۔ انکار کس کا کیا؟ فرمایا بیٹا ہے، آل سے نہیں ہے۔
تو مولا جب بیٹا ہے تو آل سے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے آل سے نہیں کہ پیغمبر کی آل رہنے کے لیے اور آل ہونے کے لیے صرف اس کے ساتھ نسب کا ملنا ضروری نہیں ہے، عقیدے کا ملنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ باتیں اگر آپ پلے باندھ لینا، امام الانبیاء کے علماء کوئی مائی کا لال آپ کے ذہن میں وسوسہ بھی پیدا نہیں کر سکے۔ تقریر تو میں نے کرنی ہے، سمجھنی تو آپ نے، میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا جائے۔ سمجھ رہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری آل سے نہیں ہے، عمل انہ عمل غیر صالح۔ کیوں؟ اس لیے اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلی پشت کا بیٹا ہے اور عقیدہ نہیں ملا نبی کے ساتھ، آل سے خارج ہو گیا۔ تو یہ جو 15ویں صدی میں بیٹے بنے پھرتے ہیں اور عقیدہ نہیں ملتا رسول کے ساتھ، یہ آل کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے اسی شاہ کا ادب کرو جس کا عقیدہ رسول سے ملتا ہے، اسی سید کی تعظیم کرو جس کا عقیدہ رسول سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہاں تک سمجھ گئے نا آپ؟ اب امام الانبیاء کے غلاموں، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ عقیدہ رسول سے ملے تو تب ایمان ثابت ہوگا، اور ایمان ثابت ہوگا تو تب آل ثابت ہوگی۔ ایمان کے بغیر آل ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کا عقیدہ کیا ہے، کہ جو ملنا ضروری ہے۔ عقیدہ کیا ہے نبی کا؟ اس کی ساری تفصیلات تو نہیں، میں تو صرف متعلقہ بات لے رہا ہوں جو میرا عنوان ہے۔ اب سوال پیدا ہوا نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ تو پیغمبر یہ عقیدہ دے گئے، امام الانبیاء نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل مسلم۔ فرمایا یہ جو میرا ابو بکر صدیق ہے نا، اس کی محبت بھی سارے مسلمانوں پہ واجب ہے، اس کا شکر بھی مسلمانوں پہ واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدنا صدیق اکبر۔ کیا کہنے کی؟ یہ پیغمبر کا عقیدہ ہے، اور ہمیں فرما گئے تاجدار کائنات حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل مسلم۔ یہ جو میرا ابو بکر ہے، یہ جو میرا صدیق ہے، اس کی محبت بھی ہر مومن پر واجب ہے، اور اس کا شکر بھی ہر مومن پہ واجب ہے۔ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حضور نے فرمایا۔ تو پتہ چلا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، اور جو صدیق اکبر کا شکر گزار نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ کیونکہ امام الانبیاء فرما گئے کہ واجب ہے اس کی محبت بھی اور اس کا شکر بھی ہر میرے امتی پر، ہر مسلمان اور مومن پر۔ یہ حضور کا عقیدہ ہے۔ امام الانبیاء کا عقیدہ کیا ہے؟ اصحابی کلہم عدول۔ فرمایا میرے کسی صحابی پر بھی منہ نہ کھولنا، ان میں ظالم کوئی بھی نہیں، سب عدل والے۔ میرے کسی صحابی پہ منہ نہ کھولنا، اس لیے کہ ان میں ظالم کوئی بھی نہیں، سب عادل ہے، سب عدل والے۔ اور عدل والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہیں میں نے نہیں چنا اپنے لیے، انہیں میرے خدا نے چنا میرے لیے، انہیں میرے رب نے چنا میرے لیے۔ اب حدیث سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ اختارنی
اور وختار لی اصحابی، پوری کائنات میں سے حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، اللہ اللہ اپنا حبیب بنانے کے لیے پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چنا، اور پھر جو باقی کائنات بچ گئی تھی نا اس میں سے حضور فرماتے ہیں اس باقی بچی ہوئی کائنات میں سے اللہ رب العزت نے میرے لیے میرے صحابی چنے۔ یہ یاد رکھیے کہ دو قسم کی ذوات قدسیات ہیں، دو خوش نصیب طبقات ہیں کہ جن کا چناؤ بندے نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ جنہیں بندے نہیں چنتے، جنہیں خدا چنتا ہے۔ دو قسم کے لوگ، نمبر ایک نبوت کے لیے اللہ چنتا ہے کہ نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے، رسالت کس کو دینی ہے، نبیوں اور رسولوں کو اللہ چنتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اعلم، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کس کے سر پہ نبوت کی پگڑی باندھ دی، کس کے سر پہ رسالت کا تاج رکھنا۔ تو بتایا جا رہا ہے نبی ووٹوں سے نہیں بنتے نبی، اور نوٹوں سے بھی نبی نہیں بنتے، نبی خدا چنتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، تو امام الانبیاء نے فرمایا جس طرح نبی اور رسول خدا چنتا ہے اسی طرح میرے صحابیوں کو بھی خدا چنتا ہے۔ فرمایا میرے صحابیوں کو میرے خدا نے چنا، امام الانبیاء کے غلاموں۔ اب اگر کوئی کسی نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے، وہ انگلی نبی پہ نہیں اٹھتی ہے، وہ اس پہ اٹھتی ہے جس نے انہیں چنا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بدبخت اگر انگلی کسی صحابی پہ اٹھاتا ہے تو وہ انگلی صحابیوں پہ نہیں اٹھتی، وہ خدا پہ اٹھتی ہے کہ جس نے انہیں چنا ہے۔ امام الانبیاء بتا رہے ہیں نادان خود سوچ کہ جنہیں خدا نے چنا، خدا نے چنا تو اس نے کتنے کھرے چنے ہوں گے، کتنے سچے چنے ہوں گے، کتنے سچے چنے ہوں گے۔ جنہیں خدا نے چنا میرے تو اس نے کتنے کھرے چنے ہوں گے، اور کتنے سچے اور کتنے سچے چنے ہوں گے۔ اللہ اللہ، تو بتاؤں کہ کتنے کھرے چنے تھے، کتنے سچے چنے تھے، کیونکہ آج بات ایک کی کرنی ہے۔ اب میں صرف ایک کی بات شروع کرنے لگا تو سمجھ تو آ گئی آپ کہ سارے چنے ہوئے تھے۔ ان کا بلال بھی چنا ہوا تھا، ان کے صدیق اکبر بھی چنے ہوئے تھے، ان کے حضرت امیر معاویہ بھی چنے ہوئے تھے، ان کے مغیرہ بن شعبہ بھی چنے ہوئے تھے، ان کے عمر بن عاص بھی چنے ہوئے تھے، ان کے ابو موسیٰ اشعری بھی چنے ہوئے تھے۔ اور جو ان چنے ہوئوں کو بھونکے وہ بھونکنے والوں میں بھی چنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چنے ہوئے ہیں جنہیں خدا نے چنا، تو خدا نے کتنے کھرے چنے ہوں گے، اور کتنے خالص چنے ہوں گے، اور کتنے اعلیٰ چنے ہوں گے، اور کتنے سچے اور کتنے سچے چنے ہوں گے میرے خدا نے۔ اب چنے ہوئوں میں سے ایک کی بات بتاتا ہوں، یعنی جو ان چنے ہوئوں میں سے بھی چنا ہوا تھا۔ سمجھ رہے کہ جس کا نام نہ لو، صرف کسی مومن کے سامنے کہہ دو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل، تو ہر مومن سمجھ جاتا ہے یہ بات صدیق اکبر کی کر رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ صرف اتنا کہہ دو افضل الناس بعد الانبیاء والمرسلین، تو ہر حلالی سمجھ جاتا ہے یہ بات صدیق اکبر کی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو چنے ہوئوں سے مل چنا ہوا ہے۔ جتنا کھرا تھا
اتنا کھرا تھا امام الانبیاء کے غلام. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا جبریل کون ہے؟ کہ صرف فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار ہے جبریل، ہیڈ آف ملائکہ، نوریوں کا سردار جبریل، اور 600 پروں کا مالک جبریل، کہ جس کے ایک پر کی اتنی طاقت ہے کہ جب کسی زمین کے حصے کو تباہ کرنا ہوتا نا تو اللہ جبریل امین کو بھیجتا. تو وہ کیا کرتے کہ وہ پورا ٹکڑا زمین کا اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے کونے پر اٹھا لیتے تھے اور آسمان کے قریب لے جاتے اور الٹ دیتے. پوری زمین جن کے ایک پر کے کونے پر اٹھ جاتی. اتنی طاقتوں کا مالک جبریل، اور پھر ہر نبی کا صحابی جبریل، کیونکہ ہر پیغمبر پر وہی یہی لاتے تھے. اور پھر توریت، انجیل، زبور اور قرآن کا حافظ اور قاری جبریل، اور نوریوں کا سردار جبریل. تو امام الانبیاء نے پوچھ لیا جبریل تو ہے نوری اور نوریوں کا سردار ہے، اگر اللہ رب العزت تجھے بشر بنانا چاہے تو بتا تو کون سا بشر بننا پسند کرے گا؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آقا فرما رہے ہیں جبریل تو نوریوں کا سردار ہے، اللہ تجھے بشر بنانا چاہے بتا کون سا بشر بننا پسند کرو گا؟ تو جبریل نے عرض کی آقا تیری کنڈل والی زلفوں کی قسم میں تیرا یار ابو بکر صدیق بننا پسند کروں گا. کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جس مجلس میں ابو بکر بیٹھے ہوں نگاہ مصطفیٰ چہرہ صدیق سے ہٹتی نہیں ہے. اور صدیق اکبر اتنا کھڑا ہے اور اتنا اونچا ہے کہ جبریل کی بھی طلب ہے اگر میں انسان بنوں تو صدیق اکبر جیسا بنوں. جس کی عظمتوں کو جبریل مانتا ہے، کوئی زمین پہ پھرنے والا ذلیل نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تو یہ حادثاتی طور پر ساتھ نہیں مل گئے تھے جیسے بعد بدبختوں اور جہنمیوں نے لکھ دیا. یہ تو اللہ رب العزت نے ازل میں چن لیے تھے محبوب کی سنگت کے لیے، انہیں تو چنا ہوا تھا یار کی سنگت کے لیے. امام الانبیاء کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جبیر بن مطعم. یہ بیان کرتے ہیں، حضور کے صحابی بیان کرنا ہے. یہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے اور بزنس ٹور میں تجارتی سفر یہ ملک شام اور یمن دور دور جایا کرتے تھے. تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا مکہ میں. حضور اعلان کر چکے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میں نے ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو میں جس ملک میں جا رہا تھا نا تجارت کے لیے، تو چونکہ عام خبر پہنچ چکی تھی کہ مکہ میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو وہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے. چونکہ ہر سال میں جاتا تھا، وہ جانتے تھے وہ مکے سے آتا ہے اور مکے میں ہی وہ ہستی ہے جس نے اعلان نبوت کیا. تو وہ میرے انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا تو پوچھیں گے وہ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں، وہ کیسے ہیں، ساری ڈیٹیلز اور تفصیلات پوچھیں. تو میں جب وہاں پہنچا تو میں حیران ہوا کہ وہ جیسے میرے ہی انتظار کر رہے تھے. ان سب نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور مجھے پوچھنے لگے، کہنے لگے ہم تیرا ہی انتظار کر رہے تھے اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ مکہ میں کوئی ہستی اٹھی ہے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا.
تو آیا مکے سے، تو مکے کا رہنے والا، تو بتا کہ کبھی اس ہستی کو دیکھا ہے تو نے؟ تو میں کہنے لگا، میں نے انہیں کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم سے تصدیق کرانی۔ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں شاید دیکھا ہوگا کہیں، ایک ہی شہر میں تو رہتے ہیں۔ میں گول مول بات کر رہا تھا کہ یہ بھلا کیا کہتے ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اچھا اگر تو نے انہیں دیکھا ہے نا تو پھر آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں نبیوں کی تصویریں دکھاتے ہیں، تو تم ان تصویروں میں دیکھنا کہ جس نے دعویٰ کیا ہے مکے میں کہ وہ نبی ہیں، تو کیا ان کی تصویر بھی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس نبیوں کی تصویریں ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا چلو مجھے لے چلو۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، اس میں لے گئے، تو کمرے کی دیواروں پر نا تصویریں بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے بڑے بتا کے گئے، کئی صدیوں سے یہ تصویریں آ رہی ہیں، ہمارے بڑے بتا کے گئے کہ یہ سب جو نبی ہوں گے ان کی تصویریں۔ تو تم دیکھو کہ کوئی تصویر، کوئی صورت ملتی ہے اس کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا نہیں، ان میں سے کوئی تصویر ان کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو میں دل میں خوش بھی ہو گیا کہ اب میرے ہاتھ میں ایک دلیل آ گئی، میں مکے واپس جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ میں نبیوں کی تصویریں دیکھ کے آیا ہوں اور ان کی تصویر نہیں ہے ان میں، اس لیے معاذ اللہ انہوں نے غلط دعویٰ کیا۔ کلمہ جو نہیں پڑھا تھا ابھی، کہتے دل میں نا میں سوچ رہا تھا کہ بات ختم ہو گئی، تو وہ کہنے لگے نہیں ابھی ایک کمرے میں اور بھی تصویر ہے۔ میں پھر چونک گیا، میں نے کہا ادھر لے چلو، تو وہ لے گئے مجھے، وہاں بھی دیکھا تو نہیں نظر آئی۔ میں نے کہا اب بات ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگے نہیں ایک آخری کمرہ بھی ہے، ادھر آؤ۔ وہ میرے بازو پکڑ کے وہاں لے گئے۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، سامنے دیوار پر چہرہ مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ میں نے سب تصویریں دیکھی، جب حضور کی تصویر پر نظر ٹھہر گئی، انہوں نے کہا یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ جو تصویر ہے نا، یہ تصویر یہ ان سے ملتی ہے، جو ہی میرے منہ سے نکلا ان سے ملتی ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم وہ سارے پکار اٹھے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی ہمارے بڑے یہی بتا کے گئے کہ یہ جو ہستی ہے اسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا جائے گا۔ یہی نبی آخر الزمان ہمارے بڑے ہمیں بتا کے گئے، اور تو نے بھی تصدیق کر دی۔ جبیر کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے غور کیا تو باقی نبیوں کی الگ الگ تصویریں تھیں، وہ تنہا دکھائے گئے تھے، لیکن امام الانبیاء کی جو تصویر بنی تھی نا، ادھر تو حضور کی نظر آ رہی تھی، ادھر حضور کے قدموں میں کوئی بیٹھا ہوا دکھایا گیا تھا۔ سمجھ رہے؟ اس کی پشت نظر آ رہی تھی تصویر میں، کیونکہ اس کا رخ تھا حضور کی طرف، چہرہ حضور کی طرف تھا۔ وہ کہتے ہیں جبیر کہتے ہیں میں نے دل میں سوال کیا کہ ذرا یہ بھی تو پوچھو کہ باقی نبی اکیلے ہیں اور محمد عربی کی یہ تصویر یہ تنہا نہیں ہے، یہ قدموں میں کوئی بندہ بٹھایا گیا، تو بتاؤ تمہارے بڑوں نے یہ بتایا کہ اوپر وہ ہیں، تو یہ قدموں میں کون بیٹھا ہے؟ تو یہ بھی کچھ بتایا؟ تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ سارے پکار اٹھے، سن ہمارے بڑے بتا کے گئے کہ یہ سامنے تخت پر محمد عربی بیٹھے ہیں اور قدموں میں ان کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، ابو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ابو بکر پاک کا نعرہ لگائیں، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ حادثاتی طور پہ نہیں ساتھ ملے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں چنا ہی یار کی سنگت کے لیے تھے۔ یہ تو ازل سے سلسلے آ رہے تھے کہ اللہ نے انہیں چنا ہی محبوب کی صحبت کے لیے تھے، محبوب کی سنگت کے لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ خود بھی تجارت کرتے تھے، اور بچپن میں ان کی دوستی حضور کے ساتھ تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بچے کی دوستی ہر بچے سے نہیں ہوتی ہے۔ شادیوں پہ جب بچے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو کئیوں کے بیلی بن جاتے ہیں، یار بن جاتے ہیں۔ تو آپ اگر غور کریں بھئی اس بچے کو اس بچے سے محبت ہوئی ہے، دوسروں سے کیوں نہیں ہوئی، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان دونوں کی طبیعت ملتی ہے آپس میں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی دونوں کی عادتیں ملتی ہیں، طبیعت ملتی ہے، اس لیے ان کی یاری لگ گئی۔ تو تاریخ میں تلاش کرو کہ بچپن میں کملی والے کا یار کون تھا۔ تاجدار کائنات نے بچپن میں یاری کے لیے کس کو چنا؟ وہ صدیق اکبر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اور صدیق اکبر کی طبیعت ملتی تھی، اور طبیعت کیوں ملتی تھی؟ کہ رب نے اسے چنا ہی یار کے لیے تھا۔ تو صدیق اکبر بھی جب جوان ہوئے تو آپ نے بھی تجارت شروع کی۔ اب سیدنا صدیق اکبر ملک شام میں گئے تجارت کے لیے۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب مکے سے نکلے تھے نا حضور نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ وہاں چلے گئے تو بعد میں حضور نے اعلان کیا۔ اس وقت جب حضور نے اعلان کیا تھا پہلی بار تو صدیق اکبر مکے میں نہیں تھے، آپ تجارت کے لیے گئے ملک شام میں۔ اب وہاں کیا ہوا؟ ادھر حضور اعلان کر چکے ہیں، ادھر صدیق اکبر ملک شام میں رات کو جب سوئے نا تو خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے آسمانوں میں، اور اچانک اس نے آسمان چھوڑ دیے اور چاند صدیق اکبر کی جھولی میں اترا۔ تو زندگی میں پہلی بار یہ خواب دیکھا تھا آپ نے کہ 14ویں کا چاند میری جھولی میں اترا ہے۔ جب آنکھ کھلی نا تو بڑے حیران ہیں، اور جو ہی صبح ہوئی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی معبر رہتا ہے، تعبیر بتانے والا، خوابوں کی تعبیریں بتانے والا؟ انہوں نے کہا ایک ایسا بندہ رہتا ہے کہ جو بالکل 100% ٹھیک بتا دیتا ہے، بڑا ماہر آدمی۔ آپ نے فرمایا مجھے لے چلو اس کے پاس۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھی، اس کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کیا خواب دیکھی؟ آپ نے فرمایا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، اچانک آسمان چھوڑ کے میری جھولی میں آ گیا۔ جب اس نے خواب سنی وہ چونک اٹھا، وہ سب سے پہلے فوراً پوچھنے لگا من انت، او خواب دیکھنے والے، تعبیر بعد میں بتاتا ہوں، پہلے بتا تو کون ہے؟ من انت، تو کون ہے؟ فرمایا انا ابو بکر۔ پھر اس نے کہا من این انت، تو کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا من مکہ، مکہ سے آیا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوگا، صدیق اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا سنو خواب دیکھنے والے، سن خواب دیکھنے والے، ان صدق اللہ رؤیاک وَيَبَسُ نَبِيًّا فِي قَوْمِكَ تَكُونُ لَهُ وَزِيرًا فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ مِن بَعْدِ وَفَاتِهِ۔ وہ ملک شام میں تعبیر بتا رہا ہے، کہنے لگا یہ خواب دیکھنے والے تیری تعبیر یہ ہے کہ تیری قوم میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی زندگی میں تو اس کا وزیر بن جائے گا، اس کی وفات کے بعد تو اس کا خلیفہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر حیران ہے۔ جب پلٹ کے مکہ پہنچے نا تو لوگوں نے بتایا کہ تیرے یار نے تو نبی ہونے کا اعلان کر دیا، تو ابو بکر تیرے یار نے اعلان کر دیا۔ وہ صرف تیرا یار نہیں، وہ رب کا بھی محبوب، وہ خدا کا سچا نبی، اعلان کر دیا حضور نے۔ صدیق اکبر سیدھے حضور کے پاس پہنچے
اور جا کے پوچھا آقا آپ نے اعلان کیا، فرمایا ہاں ابو بکر میں رب کا سچا نبی ہوں، ختم نبوت کا تاج ہے میرے سر پہ۔ امام الانبیاء نے جب یہ بتایا تو صدیق اکبر نے عرض کیا آقا جتنے نبی آئے تھے اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی نشانی دی تھی، آپ بھی کوئی نشانی لائے، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، آپ بھی کوئی معجزہ لائے؟ امام الانبیاء مسکرائے فرمایا ارو یلتی رأیت فی الشام، کیا یہ وہ نشانی کم ہے جو ملک شام میں دیکھ کے آئے ہو؟ کیا وہ نشانی اور معجزہ کم ہے جو ملک شام میں دیکھا؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا کہ یہ تو نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں انہیں اللہ رب العزت نے چنا ہی محبوب کی سنگت کے لیے تھے۔ اور کیسا چنا کہ جب حضور اس زمین پر تھے تب بھی حضور کے ساتھ تھے، اور جب حضور زمین میں ہے تب بھی حضور کے ساتھ ہے، روزے میں ساتھ لیتے ہو۔ اللہ اکبر، روزے میں بھی حضور کے ساتھ لیتے ہو۔ سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ امام الانبیاء زندگی بھر مدینہ پاک میں رہے سنیوں میں، مدینہ میں سب سنی رہتے تھے، تمہارا میرے نبی زندگی بھر رہا سنیوں میں، اور جب دنیا سے گیا تو گیا بھی سنیوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب دفن ہوا تو گھر بھی سنیوں کا، وہ دفن ہوا تو گھر بھی سنیوں کا، اور ساتھ لیٹے بھی دونوں سنی ہیں۔ وہ رہے سنیوں میں، وہ گئے سنیوں میں، وہ لیٹے سنیوں کے گھر میں، ساتھ سنی لیٹے، اور اللہ کی عزت کی قسم وہ قیامت کو اٹھیں گے بھی سنیوں میں۔ یہ حضور نے خود بتایا میں اٹھوں گا بھی سنیوں میں۔ مسجد نبوی بھری تھی، امام الانبیاء مسجد میں تشریف لائے، دائیں طرف سجے پاس صدیق اکبر تھے اور کھبے پاسے فاروق اعظم تھے، دونوں کے ہاتھ پکڑے۔ حضور مسجد میں آئے تو صحابہ دیکھ کے نا مچل گئے، سینے ٹھنڈے ہو گئے کہ 14ویں کا چاند ستاروں کے ساتھ طلوع ہوا۔ امام الانبیاء نے دیکھا کہ خوش ہو گئے انہیں دیکھ، تو آقا نے فرمایا میرے غلاموں اس منظر کو یاد رکھنا، تم پھر بھی دیکھو گے۔ آقا کب؟ اب حضور کی حدیث سنیے، کب؟ فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامت، فرمایا جس طرح میں اس وقت مسجد میں آیا ہوں میں میدان قیامت میں بھی اسی طرح آؤں گا، کہ میرے دائیں میرا ابو بکر ہوگا اور بائیں میرا فاروق ہوگا۔ قیامت کا کیسا منظر ہوگا؟ سب سے پہلے حضور قبر سے نکلیں گے، اور دوسری حدیث میں حضور خود خبر دے رہے ہیں، فرمایا ان اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر۔ آقا فرماتے ہیں قیامت آئے گی تو سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا، پھر میرا صدیق نکلے گا، پھر فاروق نکلے گا، اور یہ میرے ساتھ ہوں گے میدان قیامت، اور بعد میں پھر دنیا اٹھنا شروع ہو جائے گی قبروں سے۔ تو اللہ نے منظر کیسا بنایا ہوگا قیامت، سمجھ رہے ہیں؟ سب اٹھ رہے ہوں گے قبروں سے اور دونوں یار ساتھ کھڑے حضور کے، منظر اللہ نے کیسا بنایا کہ ساتھ ابو بکر و عمر کھڑے اور قیامت قائم اور کملی والے درمیان میں، اور منظر یہ بنے گا کہ انہیں دیکھ کر دشمن جل رہا ہوگا، عاشق مچل رہے ہوں گے، کہ زندگی بھر جن کے ذکر کیے، جن کو سلامی دی، جن کی یاد میں جلسے منائے تھے، آج بھی وہ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے انہیں اپنے روزے میں ساتھ سلایا ہوا ہے، اس لیے حضرت شاہ نصیر نے فرمایا تھا
نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. انہوں نے انہیں ساتھ سلا رکھا ہے، ساتھ سوئے ہوئے. امام الانبیاء کے غلام. اب جس روزے میں سو رہے ہیں، اب دیکھو نا ان کا حال دیکھو، تعلق کیسا حضور کے ساتھ بنا. آپ سے کوئی پوچھے آپ کا پتہ کیا ہے، یہ میرے عزیز بھائی ہیں محترم عبد المجید بوروی صاحب. اب ان سے کوئی پوچھے جی آپ کا ایڈریس کیا ہے، پتہ کیا ہے، آپ کو ملنے آنا ہے آمنے میاں والے، تو یہ اپنا محلہ بتائیں گے، ضلع بتائیں گے، تحصیل بتائیں گے. اسی طرح پتہ ہوتا ہے. آپ میرا پوچھیں گے میں اپنا بتاؤں گا، شہروں میں گلی نمبر بھی بتا دیں. کبھی آنکھیں بند کر کے نہ تنہائی میں بیٹھ کر ابو بکر و عمر سے ان کا پتہ پوچھو. اے نبی کے یارو ہم تمہیں ملنا چاہتے، تم کہاں ملو گے، تم اپنا پتہ تو بتاؤ. تو گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے، نادان جب سے کملی والے سے لگے ہم نے اپنے پتہ ہی کو نہیں رکھا، ہم نے اپنا پتہ ہی یار کے پتہ میں گم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمارا الگ پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گنبد خضرا پوچھ کے آ جانا، ایک ہی مکان میں تینوں ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے تو ایسی یاری لگائی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ساتھ تھے، قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ تھے. وہ اس روزے میں لیتے ہیں جس کی شان یہ ہے، جس کی شان یہ ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، من زارہ قبری وجبت لہو الجنہ، من زارہ قبری فلہ الجنہ. 3 حدیث. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے میرے امتی نے کسی بھی زمانے میں آگے میری قبر کی زیارت کر لی وہ جنتی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر جنت واجب ہو گئی. اب آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں تو خوشخبری ہے جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کر لی. اب جب ہم جاتے ہیں نا مدینہ پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں نظر آتی ہیں، اور زیادہ غور سے دیکھیں تو اندر سے بعض دفعہ پردے بھی تھوڑے نظر آ جاتے ہیں، لیکن قبر مبارک تو نظر نہیں آتی. جب باہر سے گنبد خضرا نظر آتا ہے تو حضور نے خوشخبری دی تھی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی نا اس پر جنت واجب ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سے یہ سعودی عرب بنا ہے، یہ جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں نا، یہ 1924 میں بنا ہے سعودی عرب. پہلے اس کو سعودی عرب نہیں کہتے تھے، پہلے اس کو عرب شریف کہتے تھے، حجاز مقدس عرب شریف. تو 1924 میں جب وہاں سعود خاندان کی حکومت آئی، سعود بن عبدالعزیز جب یہ حکمران بنانا تو اس کی وجہ سے، اس کے نام کی وجہ سے پھر اس کو سعودی عرب کہنے لگ گئے. ہم حضور غوث اعظم کی 11ویں پہ غوث اعظم کا نام لینا تو کہتے ہیں حرام ہو گئی. تو انہوں نے پورے عرب کو حرام کر رکھا، سعودی عرب کہہ کر، سعود کا عرب. اب عقیدے ان کے بگڑ چکے. یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ جو فوجی جاتے ہیں نا وہاں، کوئی 6 مہینے لگاتا ہے، کوئی سال لگا کے آتا ہے، یا کوئی نوکری کرتا ہے وہاں مکہ میں جا کے، تو واپس آ کے نا وہ جاہل لوگ پھر سنیوں کو تبلیغ شروع کر دیتے کہ دیکھو نا جی دین تو وہاں سے نکلا ہے، تو وہاں تو انگوٹھے نہیں چومتے، وہاں تو میلاد نہیں مناتے، تو تم کیوں مناتے ہو؟ وہاں تو قبروں پہ چادریں نہیں چڑھاتے، تم کیوں چڑھاتے ہو؟ تو یہ انگوٹھے نہ چومنا، یہ میلاد نہ منانا، یہ قبروں پہ چادریں نہ چڑھانا اور حاضری نہ دینا، یہ 1924 کے بعد شروع ہوا ہے، جب سے وہاں وہابیت آئی ہے. پہلے صرف عرب شریف تھا کہ 1924 سے جب سے ان کی حکومت آئی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ قبر پر گنبد بنانا حرام، قبر پر روزہ بنانا حرام.
اور یہ بد مذہب بعد میں آیا 1924 میں، اور گنبد خضرا پہلے کا بنا ہوا ہے 1924 سے، روزے پہ گنبد 1924 سے پہلے کا بنا، پڑھ اس کی تاریخ تو گنبد خضرا آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے بد مذہب بعد میں آئے ہیں، سنی پہلے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ بعد میں پیدا ہوئے، بعد کی پیداوار ہے، پہلے اہل سنت۔ تو امام الانبیاء کے علماء جب یہ بد مذہب آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نا قبر مبارک چھپا دی۔ پوری مسجد میں کتنے بلب لگے مسجد نبی میں، لیکن حجرہ مبارک کے اندر ظالموں نے کوئی بلب نہیں لگایا، بد مذہب۔ پھر چھت سے لے کر زمین تک چادریں پردے تن دیے، پھر آگے جالیاں ہیں، جالیوں کے بعد لوگ سلام پڑھتے، تو قبر مبارک تو نظر نہیں آتی نا۔ اب علماء کے لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور نے بشارت دی تھی، خوشخبری کہ جو قبر کی زیارت کریں گے وہ جنتی ہو جائیں گے۔ اب قبر کی زیارت تو ہو نہیں سکتی کیونکہ پردے ہیں اور آگے جالیاں ہیں اور اندر اندھیرا بھی ہے۔ اب کیا بنے گا؟ تو علماء نے لکھا کہ سنی قبر نہ بھی دیکھے نا تب بھی یہی اجر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ مدینے جاتا ہی حضور کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، انٹینشن پہ اجر ملتا ہے، یہ قانون شریعت۔ تو سنی تو گیا ہی حضور کے لیے، اللہ فرماتا ہے تو جس نیت سے آیا تھا وہی اجر دوں گا تجھے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ آج قبر نہ بھی دیکھ سکے، صرف جالیاں دیکھ لے تب بھی جنتی ہے، صرف گنبد دیکھ لے تب بھی جنتی ہے، صرف پردے نظر آ جائیں وہ تب بھی جنتی ہے۔ اب نقطہ سمجھ گئے آپ؟ تو امام الانبیاء کے علماء، اب خود سوچو ہم جیسے گناہگار لوگ 15ویں صدی ہے، صرف جا کر جالیوں کو دیکھ لیں تو جنتی ہو جائیں، صرف گنبد کو دیکھ لیں مدینہ جا کر تو جنتی ہو جائیں۔ اور 15ویں صدی میں جس روزے کو تکنے والے جنتی ہیں، وہ 15 صدیوں سے اندر لیٹنے والے کیا بنے ہوں گے؟ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، قربت رسول زندہ باد۔ بات سمجھ آئی آپ؟ تو وہ جو 15 صدیوں سے اندر ساتھ لیتے ہیں وہ کیا بنے ہوگا؟ ان کا مقام کیا بنا ہوگا؟ امام الانبیاء کے علماء یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے یار کی سنگت کے لیے چنا تھا، اور امام الانبیاء نے بطور خاص ایک حدیث میں 4 یاروں کا ذکر کیا۔ یہ 4 یار سے بھی کئیوں کو بڑی مار پڑتی ہے۔ 4 یاروں کا ذکر کیا حضور نے حدیث پاک میں، حدیث پڑھتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ امام الانبیاء نے اس حدیث میں اسلام کے 4 رکن ادھر رکھے، 4 یار ادھر رکھے، ادھر نماز روزہ حج اور زکاة رکھی حضور نے، ادھر ابو بکر عمر عثمان و علی کو رکھا، اور آقا نے اعلان کیا اپنی امت میں، فرمایا میری امتیوں سنو، اللہ رب العزت نے جس طرح میری امت پر نماز روزہ حج اور زکاة فرض کر دی ہے، اسی طرح میرے 4 یاروں کی محبت بھی فرض کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حدیث رسول ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے ان 4 یاروں کی محبت فرض کر دی جس طرح نماز روزہ حج اور زکاة فرض کر دی۔ اب حضور کا علم دیکھیے، بات یہاں ختم نہیں کی حضور نے۔ امام الانبیاء جانتے تھے ایک وقت آئے گا بعض بدبخت لوگ 3 والے ہو جائیں گے، کچھ 1 والے ہو جائیں گے۔
جو ایک والے ہوں گے وہ تین پر منہ کھولیں گے، جو تین والے بنیں گے وہ ایک پر منہ کھولیں گے۔ تو امام الانبیاء خبردار کر کے گئے، فرمایا سنو جنہیں میں نے اکٹھا کیا ہے، فمن ابغض واحدا منہم، امام الانبیاء نے فرمایا جو ان میرے چار میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے، کسی ایک سے بھی نفرت کرے، دشمنی رکھے، چار میں سے کسی ایک سے بغض رکھے، امام الانبیاء نے فرمایا لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو چار میں سے کسی ایک سے دشمنی اور بغض رکھے اس کی زندگی بھر کی نمازیں بھی مردود ہیں، حج بھی مردود ہیں، اس کے زندگی بھر کے روزے بھی مردود ہیں، زندگی بھر کی زکات بھی مردود۔ یہ حضور فرماتے ہیں یہ ہر شے مردود ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود مردود ہے، جو ان چار میں سے کسی ایک سے بغض رکھے اور دشمنی رکھے وہ خود مردود۔ تو امام الانبیاء بتا گئے میرے ان یاروں کو جن کو چنا اللہ نے میرے لیے اور اکٹھا کیا میرے لیے، ان میں سے کبھی جدا کر کے کسی ایک سے محبت نہ کرنا، کرنی ہے تو سب سے کرنا۔ اگر تم نے جدا کر کے کسی سے محبت کی تو وہ محبت بھی رد ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم اہل سنت پوری دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہم تاجدار کائنات کے اصحاب کے بھی قربان جائیں، ہم امام الانبیاء کی آل کے بھی قربان جائیں۔ یہی سنیت ہے اور یہی مسلمانیت اور یہی ایمانیت۔ اللہ رب العزت اسی عقیدے پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے اور اسی عقیدے میں ہمارا حشر۔ میں اپنے محترم بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، محترم محمد آصف معصومی صاحب کہ جن کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو جنہوں نے تعاون کیا، سرپرستی کی، دارین کی نعمتیں اور برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی حضرت علامہ قاری محمد رمضان صاحب، مجھے یہاں سٹیج پہ معلوم ہوا کہ حضرت کے جوان سال بیٹے محمد قاسم مرحوم وہ فوت ہوئے، تو حضرت نے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے ایک ایسا طریقہ جاری کیا کہ جو لائق صد تحسین بھی ہے اور ہم سب کے لیے قابل تقلید بھی ہے، کہ اسلامی کتاب، مسائل کی کتابیں، اسلامی تعلیمات کی کتابیں، مرد اور عورت کی نماز میں حدیثوں میں جو فرق آیا اور اس پر مسائل اور اس پر دلائل، اور یہ جو اسلامی مسائل کی کتاب جامع نمیہ کی لکھی ہوئی، اتنی جاندار کتابیں کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مومن کی ضرورت ہے، ہر مرد کی ضرورت، ہر عورت کی ضرورت اور ہر بچے کی ضرورت۔ اپنے لخت جگر کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے اتنی قیمتی کتابیں تحفے کے طور پہ یہاں رکھی ہیں کہ وہ جو شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے دی ہے وہ قرآن اندازی ہوگی تو خوش نصیب لوگ پائیں گے، تو ضرور یہ جو ہے اس کو مطالعہ کریں۔ اگر خود نہیں پڑھنی آپ نے، ایسا نہ ہو آپ کے گھر کی الماری میں پڑی رہے، جو پڑھ سکتا ہو اس کو دے دیں تو وہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، انہیں بھی ملے گا، ان کے بیٹے کو بھی۔ اللہ رب العزت اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ محترم خضر حیات صاحب ہیں، والد کا نام ہے محمد خان، وہ یہاں بیٹھے ہوں تو آگے تشریف لائیں۔ یہ محمد سعید صاحب ہیں اور والد کا نام ہے غلام حبیب صاحب، محمد سعید والد غلام حبیب صاحب۔ یہ محترم ذاکر حسین صاحب ہیں، اور والد کا نام محمد ذاکر حسین صاحب ہیں اور والد کا نام محمد فاضل صاحب کے بیٹے۔
یہ یوسف صاحب ہیں اور والد کا نام ہے محمد فراق. وہ بھی ہوں تو آگے تشریف لائیں. یہ محمد عثمان صاحب ہیں اور والد کا نام ہے حافظ محمد خان صاحب. محمد عثمان ولد حافظ محمد خان صاحب. یہ بھی تشریف لائیں. جی کہاں ہے؟ عثمان کون ہے بھائی؟ آپ کیسے دکھا رہے؟ محمد عثمان. اور اچھا ماشاءاللہ 5 قبلہ کاری سے خود نکالیں گے، اس کے بعد باقی نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مبارک ہو جی. بہت بہت تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. جن کو کتاب مل جائے وہ بھی جگہ پہ تشریف رکھیں. محمد کافی فراق صاحب لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے. یوسف تمام صاحب. احباب لنگر کھا کر جائیے گا. نہیں بیٹے شہزاد. اچھا ایک دو صاحب بس فلٹر ہوتی ہے. یہ ذاکر حسین صاحب ہیں محمد فاضل صاحب کے بیٹے. وہ آئے اور جائیں. محمد سعید صاحب ولد غلام حبیب صاحب. یہ جی یہ خضر حیات صاحب ہیں ولد محمد خان صاحب. جی ایسے بھائی